بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں امین وہ لوگ ہیں، یعنی امانت دار وہ لوگ ہیں جو غسل جنابت صحیح طور پہ کرتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں۔ اچھا، غسل جنابت بھی صحیح طور پہ ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کو جنب کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کے بال میں جنابت ہوتی ہے، اگر ایک بال بھی حالت جنابت میں دھلنے سے رہ گیا تو پاکی نہ ہو۔ لوگ تو دھڑا دھڑ پانی بدن پہ پانی بہانے کا نام غسل نہیں ہے۔ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، غرغرہ کر کے حلق تک پانی پہنچانا اگر روزے میں نہیں ہے تو، اور اس کے بعد اس انداز سے بدن پر پانی بہانا کہ ہر بال سے کم 3 قطرے پانی بہہ جائے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ فرض غسل بہت احتیاط سے ہونا چاہیے ورنہ غسل باقی رہے گا۔ کچھ لوگ تو بس بدن پہ 3 4 بچوں کے باپ ہو گئے لیکن غسل کرنا سیکھ ہی نہیں سکے۔ کیا نماز ہوگی اور کیا عبادت ہوگی اور کیا تلاوت ہوگی، کتنا بڑا المیہ ہے۔ تو اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ گناہوں سے پاک ہو کے قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرو تو غسل جنابت اچھی طرح سے کیا کرو۔ حضور اسلام نے کہ اچھی طرح سے کیا کرو، اس لیے غسل جنابت اچھی طرح سے کرنے کی عادت ڈالیں۔ ناک کے بال بڑھ جایا کریں تو اس کو کٹوا لیا کریں، اس لیے کہ اگر بال کٹوا لیتے ہیں تو غسل جنابت میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کچھ کھائے ہیں دانت میں پھنس گیا ہے اور نکالا جا سکتا ہے تو وہ سارا حصہ دھلنا ہمارے لیے فرض ہے۔ غرغرہ کرنا چاہیے، اور غرغرہ کرنے میں شرماؤ مت کہ آواز آئے گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کو چھوڑ دو، کون کیا کہے گا، حلق کے اندر پانی پہنچنا چاہیے۔ اسی لیے کافر کبھی پاک نہیں ہو پاتا، کافر کبھی پاک، کیونکہ وہ نہا تو لیتا ہے، پانی تو بہا لیتا ہے، کبھی کبھی بے تکلف پانی پینے کی وجہ سے اس کا غرغرہ بھی ہو جاتا ہے، حلق بھی دھل جاتا ہے بے تکلف پانی پینے، لیکن ناک میں پانی وہ کبھی نہیں پہنچا پاتا، کیونکہ ناک میں پانی پہنچانے کا تصور صرف اسلام میں ہے۔ اس لیے کافر کبھی پاک نہیں ہو پاتا ہے غسل جنابت سے، کبھی پاک نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے ہمارے حضور مفتی اعظمین کا تقویٰ یہ تھا کہ کبھی آپ کافر کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے بھی نہیں پیتے تھے، حالانکہ پی سکتے ہیں لیکن نہیں پیتے، ان کا مزاج تھا۔ بلکہ ان کا ذکر آ گیا تو ایک بات یاد آ گئی، ایک ایسی خوبصورت محفل تھی جہاں حضور مفتی اعظم اور محدث اعظم دونوں جمع تھے۔ چائے آ گئی، اور چائے آئی تو چائے رکھی گئی، اتفاق سے چائے ہوٹل سے آئی تھی، تو سیدی مفتی اعظم نے پوچھا کہ چائے کہاں سے آئی؟ تو کسی نے کہا کہ وہ فلانے کے یہاں سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کافر کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے نہیں پیتا۔ وہ چائے اٹھا لی گئی، چائے رکھی تھی سیدی محدث اعظمین کے سامنے، تو لوگوں نے سمجھا وہ نہیں پی رہے تو یہ بھی نہیں پئیں گے۔ تو سیدی محدث اعظمین رحمت اللہ تعالی سے کسی کا حضور مفتی اعظم چائے نہیں پیتے، گا کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر کے ہاتھ کی بنی ہوئی اس لیے وہ نہیں پئیں گے۔ تو آپ نے پھر کپ سنبھال لیا، اور کپ سنبھال کر اٹھا کر پیتے ہوئے فرمایا یہ وہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ وہ ان کا تقویٰ تھا اور یہ ان کا، اور آپ نے پی لیا۔ پی سکتے ہیں لیکن سیدی مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں پیا کرتے۔ اس سے یہ نہیں کہ اب جو پینے لگے تو آپ اس کو جو وہ ٹیڑھی نظر سے، نہیں، اجازت ہے، لیکن آپ فرماتے تھے، بلکہ انہوں نے لکھا یہ بات جو میں نے ابھی عرض کی نا کہ کافر کبھی پاک نہیں ہو پاتا، کیونکہ ناک میں پانی چڑھا کر کے دھلنے کا تصور کافروں کے یہاں نہیں ہے، بے تکلف پانی پینے سے ان کا حلق دھل جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں غسل جنابت سیکھیے، اور اچھے سے سیکھ کر کے غسل جنابت کیجئے، اور غسل جنابت کی برکت بھی بہت زیادہ ہے۔ جب کوئی غسل جنابت کرتا ہے تو ہر قطرے کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس نے جنابت کا غسل کیا تھا، اور غسل جنابت کا پانی بطور نیکی میزان میں تولا جائے گا۔ یہ اس کی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو